السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ ارشاد صاحب، جو انتخابی مہم ہے بڑے زوروں پہ ہے۔ مریم نواز نے NA 119 میں آج جلسہ کیا، منڈی بہاؤدین، شہباز شریف صاحب گئے، بلاول صاحب گجرات میں تھے اور دیگر بھی پاکستان کے علاقوں میں، مولانا فضل الرحمان صاحب ملتان میں تھے، اور دیگر جو لیڈران ہیں وہ اپنی مہم چلائے ہوئے ہیں۔ اس پر ہم ڈیٹیل بات کریں گے۔ اب جو باتیں عوام کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، کس کی بات کو پذیرائی مل رہی ہے، کس کی بات کو عوام بالکل ٹھنڈا کر کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، ان تمام پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے آج پولنگ اسکیم کی بھی، جو پولنگ ڈے اسکیم ہے اس کی بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ سرور باری صاحب ماہر ہیں انتخابی امور کے، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سرور صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سرور صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا، جو آپ کا ادارہ ہے اس نے جو اب تک کی اسٹڈی کی ہے اس کے مطابق جو موجودہ یا جو حالیہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، ان کے بعد پاکستان میں مستحکم اور مضبوط حکومت اور پارلیمنٹ کی راہ ہموار ہو رہی ہے؟ دیکھیے، ابھی تک تو بہت ہی شکوک و شبہات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، چاہے آپ میڈیا کو دیکھ لیں، چاہے آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں، یا جو تھنک ٹینکس ہیں، تمام لوگ فکر مند ہیں کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو کانسٹیچوئنسی میں کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس کا ریشو ہے وہ بہت ہی اوپر چلا گیا ہے۔ تقریباً 30 کے لگ بھگ پر کانسٹیچوئنسی کینڈیڈیٹ ہیں، اور ایک پارٹی کے کینڈیڈیٹس کا ابھی تک معلوم نہیں ہو رہا، تو بہت ساری کنفیوژن ہے۔ دوسرا جو کریک ڈاؤن ہے، وہ جیسے کل کی بات ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب کے گھر پہ رات کو حملہ ہوا، ان کے داماد کو اٹھا کے لے گئے ہیں، ان کے پوتے۔ اسی طرح جو ابھی جو صحافتی تنظیمیں ہیں یا مالکان ہیں، انہوں نے بھی ایک ایسوسیشن بنائی ہے، کیونکہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے اوپر ایک کریک ڈاؤن ہے۔ تو ان حالات میں ظاہر ہے، لگتا ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ان کے پسند کے لوگ الیکشن جیت کے آئیں، اور پاکستان ہمیں بتاتی ہے کہ جب سرور باری صاحب اب ہم نے دیکھا 2018 میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کا شور شرابہ تھا۔ اس سے پہلے والے انتخابات میں بھی، انتخابات سے پہلے بھی جو انتخابات کی ساکھ ہے اس کو پولیٹیکل پارٹیز ہی متاثر کرتی ہیں، اور پھر انتخابات کے بعد بھی ان کے پاس ایک دھاندلی کا جواز ہوتا ہے۔ کوئی ایسا الیکشن نہیں جس میں یہ نہ کہا گیا ہو کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے۔ ابھی میں جو آپ سے بنیادی طور پہ جاننا چاہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن نے ایک سسٹم متعارف کروایا ہے EMS، الیکشن مینجمنٹ سسٹم، اور دوسرا اس سے پہلے تھا وہ RTS تھا۔ تو آپ بنیادی طور پہ کوئی فرق سمجھتے ہیں EMS اور RTS میں؟ دیکھیے، میں پہلی اپنی بات مکمل کر لوں۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 2013 میں ہوا ہے، 2018 میں ہوا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ بہت بڑا سکیل ہے، اس میں فرق ہے۔ یہ ایسی ہے، ایک شخص کو 99 کا بخار ہو اور دوسرے کو 105 کا، اور ہم کہیں دونوں بیمار ہیں، بخار تو دونوں کو ہے، لیکن ایک کی حالت غیر ہے، اس کے لیے اور ٹریٹمنٹ چاہیے۔ یہ جو صورتحال ہے، یہ بالکل زمین آسمان کا فرق ہے۔ there is no comparison۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو کریڈیبلٹی آف الیکشن اگر چیلنج ہوتے ہیں، تھوڑے سے بھی ہوتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انسٹیبلٹی کا فیکٹر موجود رہا ہے۔ جو رولنگ پارٹی ہے، گو کہ وہ کسی کی مدد سے اقتدار میں تو آ گئی، لیکن مسلسل اس کو اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی پڑی ہے اسی وجہ سے۔ اور اگر اب سکیل جو ہے دھاندلی کا اور لیول پلینگ فیلڈ کا جو سکیل ہے، وہ تو انپریسیڈنٹڈ حوالے سے خراب ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے ریئیکشن از آلویز ایکول ٹو ایکشن۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ امکان ہے، آئی وش آئی ایم رانگ، کہ مجھے یہ زیادہ لگتا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال میں دھاندلی کی کوشش کی جاتی ہے تو ووٹرز میں غصہ ہوتا ہے، سپورٹرز میں غصہ ہوتا ہے، اور غصہ ہمیشہ ایجیٹیشن کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جو انتظامیہ ہے اس کے پاس یہ وقت ہے کہ وہ انشور کرے کہ تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ اویلیبل ہو، اور کے دن فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ سے سارا کام کیا جائے۔ اب آ جائیں، جو سوال تھا جی فیصل صاحب کا کہ جی اس وقت EMS اور RTS جو تھا، اس میں فرق کیا ہے؟ RTS تھا، وہ بیٹھ گیا تو دھاندلی کا الزام لگ گیا۔ اب یہ ایک سسٹم نیا لایا جا رہا ہے، الیکشن مینجمنٹ سسٹم۔
ایک تو آپ نے اسٹڈی کیا ہے کہ یہ ماضی سے کس طرح مختلف ہے، اور جو ڈیجیٹلائز ہم کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں قابل اعتماد رزلٹ ہم حاصل کر پائیں گے اور کسی کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا؟ دیکھیے ارشاد صاحب، بات یہ ہے کہ نام بدلنے سے سسٹم میں تبدیلی نہیں آ سکتی. کچھ ماہرین ہیں جو الیکٹورل ٹیکنالوجی کے اوپر ان کی بڑی گرفت ہے، جی پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہے. ان کا نقطہ نظر بھی پچھلے دنوں اخبارات میں آیا تھا کہ آر ٹی ایس میں اور ای میں جو اس وقت الیکشن مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اچھا اور ابھی تک اس کا اسٹریس ٹیسٹ بھی نہیں ہوا جیسے پہلے نہیں ہوا تھا. اچھا تو دیکھیے ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تین کمپیوٹر آپریٹر دیں گے، آر اوز کو، ڈی آر اوز کو، وہ رزلٹ تیار کریں گے. صرف اس میں اضافی جو عملہ ہے وہ ڈالا گیا ہے، جی لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو گنتی کا عمل ہے وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا. پولنگ ایجنٹ کیا تمام پارٹیوں کے وہاں بیٹھیں گے؟ کیا جو پولنگ ایجنٹ آئیں گے ان کو خالی بکسے دکھائے جائیں گے؟ فارم 42 پہ ان کے سائن لیے جائیں گے. فارم 45 اور 46 کی تیاری میں سب کے سامنے کی جائے گی، اس کے سامنے لکھا جائے گا. اور پھر جو ہے ہر پولنگ ایجنٹ کو جو فارم 45 46 جو ہے وہ دیا جائے گا، اس کا ریکارڈ رکھا جائے گا. اور دوسری بات، گنتی کے وقت جو الیکٹورل رول کے اوپر کانٹا لگایا جاتا ہے، جو پریزائڈنگ افسر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو شخص ووٹ ڈال چکا ہے اس کے پورا جو اس کا جو تفصیل ہے الیکٹورل رول کے اوپر، اس کے اوپر وہ پوری لائن لگائے اور اس کی گنتی اور جو کاؤنٹر فائلز ہیں ان کی گنتی ٹیلی کرتی ہے یا نہیں کرتی. یہ تمام چیزیں ہیں، وہ زیادہ بنیادی بات ہے. ای ایم ایس یا آر ٹی ایس وہ تو ایک ایسی ہے کہ آپ کیلکولیٹر پہ چیزیں کاؤنٹ کر لیں یا آپ کاغذ کے اوپر کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ای ایم ایس ہے اس میں بھی کچھ ہیکپس آئے ہیں، اور آئی ہوپ کہ جو کچھ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے وہ صحیح ہو اور ان کا سسٹم چلتا رہے. لیکن جو ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اگر ایک پارٹی کو کمپین ہی کرنے نہیں دی جا رہی تو ان کے جو ووٹ ہیں کیا وہ اس لیے اتنی بدنامی بول لی جا رہی ہے کہ پھر الیکشن کے دن اس کی پارٹی جو ہے وہ جیت جائے. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑی تعداد آزاد امیدواروں کی ہے. ایک تو ایک پارٹی کو چونکہ نہیں ملا نشان اس کی، وہ بھی آزاد ہو گئے، اور ویسے بھی آپ جو بتا رہے ہیں کہ ایک حلقے میں اتنے لوگ حصہ لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد بڑی تعداد میں حصہ لے رہے ہیں. ہمارے ووٹر کا کوئی آپ نے تجزیہ کیا یا کوئی آپ نے سروے کرایا، آپ کے جو تنظیم ہے، کہ ووٹر کو رجحان سیاسی جماعتوں کی طرف ہے، آزاد امیدواروں کی طرف ہے؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ اپنی کمٹمنٹ پر پورے اتریں گے یا واقعی منڈی لگے گی الیکشن کے بعد، جس طرح بعض لوگ فیصل واوڈا صاحب ایسے لوگ کریں کہ بڑے پیمانے پر منڈی لگے گی اور پھر حکومت سازی ہوگی؟ دیکھیے پہلی بات تو آج ہی ہم نے شاید آپ کے چینل کو بھی ہم نے بھیجا ہے، ہم نے سروے کیا تھا اسی مہینے کے پہلے حصے میں. یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلے الیکشن کے حوالے سے سروے ہے جو مزدور طبقات کے ساتھ کیا گیا ہے، جیسے الیکٹریشین ہے، پلمبر ہے، باربرز ہیں، بھٹا مزدور ہیں، فیکٹری مزدور ہیں. اس طرح مطلب یہ پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہمارے مارجنلائز کلاسز ہیں ان کی انٹرویو ہم نے کیے، سروے کیا، ان کے ساتھ ان کی اوپینین لی ہے الیکشن کے بارے میں. اور اس کے علاوہ جو ان کی انجمنیں ہیں، ایسوسیشنز ہیں، یونینز ہیں، ان کے سربراہان کے ہم نے انٹرویو کیے ہیں، اور یہ پاکستان کے 41 اضلاع میں سروے کیا گیا ہے. اس کے مطابق حیرانگی کی بات ہے کہ 87% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کے دن ووٹ ڈالنے نکلیں گے. اچھا، یہ بہت بڑا نمبر ہے اور بہت بڑی حوصلہ افزا بات ہے. 87 اور مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب میں نے ڈیٹا دیکھا. لیکن ظاہر ہے ہمیشہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ووٹ ڈالیں، لیکن الیکشن کے دن کیونکہ قطع کلام معاف، ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوا ہے 77 میں تھا، 64 پوائنٹ سم تھنگ. تو اس کے علاوہ ہمیشہ الیکشن میں 50%، 52%، 59 میکسیمم گیا ہے. تو یہ 87 تو بہت بڑا فگر ہے. یہ تو لوگوں کی انٹینشن ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں گے. اچھا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرن آؤٹ ہوگا، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، ہم ڈالیں گے ووٹ.
77 کے بعد 2013 اور 2018 دو واحد الیکشن ہیں جب ہمارا ٹرن آؤٹ 50 کراس کیا جس نے. تو اس میں پی ٹی آئی کا فیکٹر بہت بڑا فیکٹر تھا. لیکن اس دفعہ یہ بھی اہم بات ہے کہ پاکستان کی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کا 45% نوجوانوں پر مشتمل ہے. اچھا. اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس میں جذبہ بھی نظر آ رہا ہے ہمیں ان میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے, اور ان کے اندر ایک آگاہی کا عمل ہے جو کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو میری نظر میں وہ سب سے بڑی جو ووٹ ڈالنے کی شرح ہے وہ وہاں سے نکل کے آ رہی ہے. تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ کیا کریں گے. تو میرا اپنا خیال ہے ابھی کچھ کہنا مشکل ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہر شخص کا ایک جو تشدد ہے, جو جبر ہے, اس کو برداشت کرنے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. کسی کی کم ہوگی, کسی کی زیادہ ہوگی. جو جتنا ونریبل ہوگا وہ جلدی گرے گا. تو مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک جو پی ٹی آئی کے سپانسرڈ کینڈیڈیٹ ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں, لیکن جو بظاہر جو ڈیٹا ہمارے سامنے آ رہا ہے ان کی بڑی اکثریت ایسی ہے جو اس سارے جبر کے زمانے میں وہ پارٹی سے وابستہ رہی ہے. تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ اس چیز کا امکان تو موجود ہے کہ بہت بڑی لیول پر ہارس ٹریڈنگ ہوگی, جو کہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستان کے لیے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اتنا ایزی نہیں رہے گا, کیونکہ الیکشن کے دوران اور پولنگ کے دوران لوگوں کا جو جذبہ اور عزم ہوتا ہے, جو ان کے اندر ایک ہوتا ہے کہ ہم نے ووٹ ڈالا ہے, ہم نے اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے. اور اگر ان کے ووٹ, اگر میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کے ووٹ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, تو یہ فیلنگ لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ سم تھنگ ہیز گون رانگ, ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے. اس کا جو غصہ ہے وہ باری صاحب, آخری سوال آپ کے سروے میں کوئی یہ سوال بھی تھا کہ اس وقت جو منشور پیش ہو رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے, یہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں, حسین خواب دکھائے جا رہے ہیں, 300 یونٹ بجلی فری ہوگی, مکان بنا کے دیں گے, ملازمتیں دیں گے, روزگار فراہم کریں گے, لوگ اس پر بلیو کر رہے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ ماضی کی طرح کے ایک سہانے خواب دکھانے والی بات ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے؟ دیکھیے, ہم نے سروے میں یہ سوال ڈالا تھا کہ کیا پارٹیوں نے آپ کے علاقے میں اپنے مینیفیسٹو پبلسائز کیے ہیں. تو 80% سے زیادہ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں. اچھا. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ کیا مینیفیسٹو تیار کرنے میں پارٹی کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے, یا جیسے یونینز ہیں, لیبر یونینز ہیں, ان سے کوئی مشاورت کی جاتی ہے. تو بہت بڑی میجورٹی نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جیسے دوسرے سروے جو ہوئے ہیں, اوپینین پول ہوئے ہیں, ہمارا سروے بھی یہی بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے, اور جو باقی بڑی جماعتیں ہیں ان کی کمبائنڈ جو پاپولیرٹی ہے وہ پھر بھی پی ٹی آئی کی نسبت آدھی ہے. اور اسی طرح ہم نے یہ سوال پوچھا لوگوں سے کہ آپ کا پسندیدہ لیڈر کون ہے, تو پھر بھی خان صاحب باقی تمام لیڈروں کو ملا کے بھی دیکھیں تو 2 گنا زیادہ پاپولر سامنے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ سرور باری صاحب. ارشاد صاحب, سیاست پہ بھی ہم بات کریں گے, انتخابات پہ بھی کریں گے, لیکن ایک معاملہ جو انتہائی اہم ہے, اور اہم اس لیے ہے کہ ہم سب کے دلوں کے قریب اور ایمان سے جڑا ہوا معاملہ ہے. پنجاب حکومت نے رواں سال جو قرآن پاک کے سپارے تھے ان کی چھپوائی نہیں کروائی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر پروجیکٹس ہیں, ایون جو پبلیکیشنرز ہیں, ان کی جو ایسوسیشن ہے, اس کے جو سربراہ ہیں حفیظ البرکات صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایک طرف ترقیاتی کام ہو رہے ہیں لیکن اس کے لیے فنڈز نہیں دیے گئے ہیں. پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں اس معاملے کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, ہائی لائٹ کیا تھا. جو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان سے گزارش بھی کی تھی, لیکن یہ کام ابھی تک نہ ہو سکا. کیا کہیں گے ارشاد صاحب, یہ واقعتاً ہم سنگین معاشی بحران میں ہیں کہ یہ انتہائی اہم کام جو ہے وہ مکمل نہ ہو سکا؟ دیکھیں, سابقہ حکومت نے ایک فیصلہ کیا کہ سکولوں میں قرآن مجید کی ناظرہ تعلیم لازمی ہوگی. ایک مسلم ریاست ہے
اور لوگوں کو آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ مواقع فراہم کیے جائیں گے ریاستی سطح پر حکومت کی طرف سے کہ وہ اپنی زندگی قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق بسر کر سکیں. اس میں بنیادی چیز ظاہر ہے اگر قرآن کی تعلیم ہوگی، حدیث کی تعلیم ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تعلیم ہوگی تو اس کے بعد ہی انسان وہ زندگی بسر کر سکتا ہے. تو اس میں گورنمنٹ نے فیصلہ کیا سابقہ حکومت نے کہ جناب ایک خاص سطح تک کتابیں مفت دی جائیں گی اور قرآن مجید کے پارے مفت دیے جائیں گے تاکہ ان کی آسانی سے تعلیم ہو سکے. موجودہ جو ہماری نگران حکومت ہے اس نے بے تحاشا ڈیولپمنٹ فنڈز مختص کیے اور اچھی بات ہے. کہیں رنگ روڈ بن رہی ہے، کہیں فلائی اوور بن رہا ہے، کہیں انڈر پاس بن رہا ہے، کہیں سڑک کی جو ہے مرمت ہو رہی ہے، کہیں نئی تعمیر ہو رہی ہے اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی کہ یہ قرآن مجید کے جو پارے چھاپنے تھے اور چھپنے کے بعد تقسیم کرنے تھے اس کو روک دیا. اب ایک تو پبلشر ہیں، ان کا تو ایک مفاد بھی ہوگا، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف علماء بورڈ جو ہے پنجاب کا، اس کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحیم صاحب، وہ بڑے عرصے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ملاقات کا وقت دیا جائے. وہ وقت نہیں مل رہا کہ وہاں بتایا جا سکے کہ جناب یہ آپ کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے. ابھی ٹینڈر شائع ہوئے مفت کتابیں چھاپنے کے لیے، تو اس میں یہ قصہ گول کر دیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ وجہ کیا ہے. ابھی ہم نے ٹینڈر دکھایا بھی، ارشاد سے بھی ہمارے پاس پڑا ہوا بھی ہے جو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے PCTB نے جاری کیا ہے. تو اس صرف قرآن مجید کی پاروں کی فری تقسیم، اشاعت اور تقسیم جو ہے، اس کے لیے حکومت کے پاس کیوں فنڈز نہیں ہیں؟ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ پھر بتایا بھی نہیں جا رہا. ہم نے ایک پروگرام میں پہلے بھی یہ بات کی، پھر پبلشرز بھی کہہ رہے ہیں، مذہبی حلقے بھی بار بار آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن بالکل خاموشی حکومت کی سطح پر. یہ کون ہے جو ایک نیک کام سے حکومت کو روک رہا ہے؟ کوئی بیوروکریسی کا کوئی عنصر ہے ایسا، کوئی اور ہے؟ کیونکہ وسائل کی کمی کا بہانہ تو نہیں بنایا جا سکتا. اگر وسائل کی کمی ہو تو پھر ہمیں یہ بڑے بڑے پروجیکٹ 10 ارب کا، 12 ارب کا، 5 ارب کا، 7 ارب کا یہ نہ چل رہے ہوں. اچھا ارشاد صاحب، وسائل آلدو پاکستان کے معاشی حالات تو آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ تو فریضہ اول ہے نا، یہ جو نہیں پاکستان کے جب ہم یہ ترقیاتی فنڈز کی تقسیم دیکھتے ہیں اور ترقیاتی منصوبے دیکھتے ہیں، اس سے تو ہمیں بالکل نہیں لگتا کہ پاکستان میں وسائل کی کمی ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ دیکھیے جو انڈر پاس بنے ہوئے ہیں ان کی رینوویشن کے لیے فنڈ بنا دیے گئے اور ان کو رینوویشن شروع کر دی گئی. محسن نقوی صاحب ظاہرہ وزیر اعلیٰ ہیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کی کارکردگی کی لوگ داد بھی دے رہے ہیں. پہلے بھی ہم نے اپنے اب تو ماشاءاللہ اس کارکردگی کی بنیاد پر ان کو ایک نیا عہدہ بھی 8 کے بعد مل رہا ہے، چیئرمین PCB کے طور پر بھی وہ آ رہے ہیں. خیر وہ تو ایک علیحدہ پہلو ہے، اب شاید وہ اس کارکردگی بھی ہے یا ان کی کرکٹ سے متعلق کوئی ایکسپرٹیز ہو، اس سے متعلق ہو، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اس معاملے پہ آئی تھنک ہم ایک مرتبہ پھر سے ان کو یہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس پہ ذرا وہ خصوصی توجہ دیں اور اس کو اشاعت ہو. اور آئی تھنک یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. بالکل کسی ایک نے بھی اگر قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ لیا اور پھر آگے وہ چلتا گیا تو اس کی نسل تک وہ ان کے سلسلے میں صدقہ جاریہ ہے. اچھا انسان بنا. اگر ایک طرف ہمارے جو حکمران ہیں رونا روتے ہیں کہ پاکستان میں جناب اویئرنیس نہیں ہے، انسانوں کی تربیت نہیں ہو رہی، بھائی ایک اچھا شہری بنانے کے لیے بھی آپ کو قرآن مجید کی ضرورت ہے، قرآنی تعلیمات کی ضرورت ہے. اگر آپ نے معاشرے کا مفید فرد بنانا ہے شہریوں کو، وہ آپ پرائمری اسکول سے شروع کریں گے. ان میں اگر سیوک سینس لانی ہے، ان کے اندر حقوق کا اور فرائض کا شعور پیدا کرنا ہے، ان کو ایک ایسا شہری بنانا ہے جو معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، اپنے گھر کے لیے مفید ہو، تو بھی اس کو قرآن مجید کی تعلیم سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.